بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آج ہم انشاءاللہ سورہ قاریعہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر کا مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ. میں ایک ایک آیت پڑھتا ہوں اور آپ سب میرے ساتھ ریپیٹ کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ اگر ہمارے پڑھنے میں کہیں کوئی کمی ہوگی تو انشاءاللہ وہ کمی ہماری دور ہو سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ. القارعۃ ما القارعۃ. دیکھو القارعہ کا ترجمہ ہے کھڑ کھڑانے والا واقعہ. اور ماں کا ترجمہ بہت مرتبہ آ چکا کیا ہے؟ القارعہ پھر دوبارہ آیا. ادھر آ جائیں. کھڑ کھڑانے والا واقعہ. تو پوری آیت کا ترجمہ ہوگا کہ کھڑ کھڑانے والا واقعہ کیا ہے. وہ کھڑ کھڑانے والا واقعہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. واو کا ترجمہ اور ماں کا ترجمہ کیا؟ ادراکا پہلے بھی آ چکا. کیا تمہیں پتہ ہے. ادراکا کا ترجمہ نہیں پتہ, تمہیں پتہ ہے. مل قاریعہ کیا ہے کھڑ کھڑانے والا واقعہ. تو پوری آیت کا ترجمہ ہوگا وما ادراک مل قاریعہ. اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والا واقعہ. ان دونوں آیتوں کا یہ ترجمہ ہوا. مختصر سی اس کی ہم تفسیر کریں. اس سے مراد ہے کھڑ کھڑانے والے واقعے سے قیامت تک. کیا مراد ہے؟ قیامت. اور قیامت کے دن کو کھڑ کھڑانے والا واقعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب کل قیامت کے دن پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا. سور پھونکنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. کل قیامت کے دن یعنی جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو ختم ہونے سے پہلے سور پھونکا جائے گا. حدیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. یعنی کوئی بانسری کی طرح چیز ہے, اللہ جانتے ہیں وہ کیا ہے, کیسی چیز ہے. اس میں وہ پھونک ماریں گے جس کی آواز کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. یعنی وہ اسی طرح دوبارہ پھونک ماریں گے اس میں, جس کی وجہ سے تمام کے تمام انسان زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع ہو جائیں گے. تو قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے کھڑ کھڑانے والا واقعہ اس لیے کہا ہے کہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے اس کی کھڑکھڑاہٹ ہمارے دلوں تک پہنچے گی اور آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ ہمارے کان اس کی کھڑکھڑاہٹ کی وجہ سے بے چین ہو جائیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں اس سختی سے ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایمان والوں کے لیے تو وہ دن بڑا آرام دہ ہوگا, بڑا پرسکون ہوگا. کسی کو کوئی تکلیف انشاءاللہ نہیں ہوگا. سخت ہوگا کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. آگے دیکھیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یوم کا ترجمہ جس دن یکونا ہوں گے. یکونو کا کیا ترجمہ؟ ہوں گے. الناس لوگ. کل فراش میں جو کاف ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرح. اور الفراش کا مطلب
यहाँ लिखा पतंगों की तरह। पतंगे इसका एक तर्जुमा किया है परवानों की तरह। परवाने की तरह, चिंगारी जैसे मोमबत्ती या कोई चिराग हम जलाएं जी तो आपने देखा होगा उस पर परवाने आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से कीड़े, जी और वो इतनी तादाद में होते हैं कि उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो अल्लाह फरमाते हैं कल फराशिल मबसूस, मबसूस का तर्जुमा बिखरे हुए। तो जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे, पतंगों की तरह होंगे, उन परवानों से लोगों को क्यों तशबीह दी गई कि लोग परवानों की तरह होंगे, बिखरे हुए पतंगों की तरह? इसकी वजह मुफस्सिरीन ने ये लिखी है कि जिस तरीके से एक मोमबत्ती जब जलती है उस पर जो परवाने आते हैं वो बेशुमार होते हैं, इसी तरह कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जो इंसान जमा होंगे वो कैसे होंगे? बेशुमार। क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम के तमाम इंसान वहाँ जमा होंगे। अल्लाह ने उस तरफ इशारा किया और फरमाया जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह, या तर्जुमा करें पतंगों की तरह होंगे। वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश, इसको भी पढ़ें, वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश, वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश। वाव का तर्जुमा और तकूनु का तर्जुमा होंगे अल जिबाल, ये जबलुन का प्लूरल है, जमा है, इसके माने आते हैं पहाड़। कल इह्निल मंफूश, कल के मायने काफ का तर्जुमा अभी ऊपर आया की तरह, और इह्नुन कहते हैं रंगीन ऊन। ऊन जानते हैं, स्वेटर जिसका बनता है, मफलर ओढ़े रहते हैं उनका, और अल मंफूश के माने ढूंढी हुई। इह्नुन कहते हैं रंगीन ऊन को। और इस पूरी आयत का मुफस्सिरीन ने जो मतलब लिखा है उसको समझने से पहले हम ये समझें कि कुरान करीम के अंदर 16वें पारे में एक आयत है, वयसअलूनका अनिल जिबाली फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा। एक मरतबा कुछ लोगों ने आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा और यूं कहा कि ए मोहम्मद ज़रा ये बतलाएं, आप ये कहते हो कि क़यामत आएगी, पूरी दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो इन पहाड़ों का क्या होगा? इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो कुरान ने उनके इस सवाल का जवाब दिया और ये कहा कि ये लोग ए मोहम्मद आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, आप इनको बतला दो यनसिफुहा रब्बी नस्फा, कि मेरा परवरदिगार इनको रेजा रेजा करके उड़ा दे। तो इस आयत में अल्लाह ने वही मजमून बयान किया जो उनके सवाल के जवाब में वहाँ नाजिल हुआ था। क्या है मतलब कि ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमें दिखलाई देते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये सब चूरा चूरा हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। और जैसे रंगीन ऊन होती है, आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जब कोई आदमी लिहाफ बनवाता है तो रुई जो होती है ऊन, उसको लकड़ी से वो लोग इस तरह से भुनकते हैं और फिर उसको लिहाफ के अंदर डालते हैं। अब उस रुई को अगर तेज आंधी आ जाए, आप अगर जरा सा ऊपर को कर दें तो पता चलेगा उसका कहाँ जाएगी, हो जाएगी बिल्कुल। इसी तरह जैसे एक रुई ऊन आंधी में उड़ जाती है और पता भी नहीं चलता, कल क़यामत के दिन ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ बिल्कुल इसी तरह ऊन की तरह उड़े फिरेंगे। ये अल्लाह की ताकत का एक करिश्मा होगा कि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी अल्लाह क़यामत के दिन रेज़ा रेज़ा। तो मतलब समझ में आया, वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश। आगे फरमाया फ़अम्मा मन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु, फ़अम्मा मन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु। फ़अम्मा का तर्जुमा तो रहा, मन जो, फ़क़ुलत भारी हुई, मवाज़ीन
میزان کی جمع ہے، ترازو کو بولتے ہیں، جس کی ترازویں، تو رہا وہ انسان جس کی ترازویں کیا ہو گئی؟ بھاری. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فا کا ترجمہ تو اور ہوا کا ترجمہ وہ، فی کا ترجمہ میں. عیشتن کہتے ہیں زندگی کو، اور راضیہ کہتے ہیں من پسند. یعنی فی عیشت راضیہ تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا. اب اس کو ہم آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ ہم سب ایمان والے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ بھی ہے، کیونکہ یہ عقائد میں سے ہے بات، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے اعمال کو تولیں گے. قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. فرمایا کسی بھی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ابھی شاید پرسوں کو آ جائے گی وہ سورہ زلزال، اس کے آخر میں ہے کیا اللہ نے فرمایا اس میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کہ جو شخص رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ ہوتا ہی کتنا ہے، نیکی کرے گا، یرہو، کل قیامت کے دن اس کو اعمال نامے میں وہ ذرا سی نیکی بھی دکھائی دے جائے گی. اور آگے اس کا الٹا فرمایا کہ جو آدمی رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا، شر یرہو، تو وہ بھی کل قیامت کے دن اس کو اپنے اعمال نامے میں دیکھ لے گا، موجود پائے گا. تو یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے، یہ عقائد سے تعلق رکھنے والی بات ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ترازویں کیا ہو جائیں گی؟ بھاری ہو جائیں گی، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا. من پسند زندگی سے کیا مطلب ہوگا؟ جنت میں. من پسند زندگی اس کو کیوں کہا؟ قرآن نے خود ہمیں یہ بتلایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں جب تم کو داخل کر دیا جائے گا تو جو تم وہاں مانگو گے تم کو وہ دیا جائے گا. اور مانگنا تو دوسری بات، جو ہمارے دلوں میں خواہشیں پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب چیزیں عطا فرمائیں. کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ ایک روایت یاد آئی، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، مالا عین رأت، ایسی ایسی چیزیں ہوں گی جو کبھی آنکھوں نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی. اور ولا اذن سمعت، نہ کبھی کانوں نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہوگا. اور یہاں تک آپ نے فرما دیا وما خطر ببال قلب احد، کسی انسان کے دل میں کبھی ان چیزوں کا تصور بھی نہیں آیا. تو یہ ہے فی عیشۃ راضیہ، وہ من پسند زندگی میں، وہاں آپ کو جو دل کرے گا وہ سب چیزیں انشاءاللہ ملیں گی. آگے پڑھیں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. وَأَمَّا کا ترجمہ پیچھے آ چکا، اور رہا من جو، خفت ثقلت آیا پیچھے، اب اس کا الٹا، خفت ہلکی پڑ گئی، موازینہ جس کی ترازو، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے، اس کا ٹھکانہ گڈھا جس کو ہم کہتے ہیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وَمَا أَدْرَاكَ پہلے بھی آ چکا، اور کیا تمہیں پتہ ہے؟ ماہیہ وہ کیا ہے، یعنی جس گڑھے کی ہم بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا نار حامیہ. نار کا ترجمہ تو آگ ہے، اور حامیہ کے معنی آتے ہیں دہقی. یعنی جس انسان کی ترازویں ہلکی پڑ جائے گی، یعنی
نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ اس کے زیادہ ہوں گے، تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے۔ کون سا گڑھا؟ جہنم کا، جس کے اندر کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہاں ایک بات ہم بہت اہم یہ ذہن میں رکھیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ جس کی ترازویں بھاری ہوں گی تو وہ خوش عیش زندگی میں ہوگا، من پسند زندگی میں اس کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے۔ تو یہ جو کل قیامت کے دن انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، تو ان اعمال کو تولنے میں بڑی پوائنٹ کی بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا جو وزن متعین کریں گے وہ کمی اور زیادتی کے اعتبار سے نہیں کریں گے، بلکہ وہ وزن ہوگا ہمارے اخلاص کی بنیاد پر زیادہ اور کم۔ کس کی بنیاد پر؟ اخلاص کی بنیاد پر زیادہ اور کم۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھے، اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہے یا کم، یہ دیکھیں گے نیکیاں کتنے وزن کی ہیں، یعنی کیسی ہے وہ نیکیاں۔ اس کو ہمارے مفسرین نے اس طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر انسان کے عمل کا وزن اس کی اخلاص کی بنیاد پر، اخلاص کا مطلب اور کھول کے میں بات کروں، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے یا کوئی اور بھلائی کا کام کیا، تو وہ ہم نے کیوں کیا؟ اخلاص کا مطلب اللہ کے لیے کیا یا دکھلاوے کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر ہم نے سنت کے مطابق کام کیا ہوگا اور ہمارے اس کام میں اخلاص ہوگا تو چاہے اعمال کاؤنٹنگ کے اعتبار سے کم کیوں نہ ہو، وہ ہمارے اعمال ترازو کے وزن کو کیا کر دیں گے؟ بھاری کر دیں گے۔ اور ایک انسان وہ ہے جس نے اگر اس کی نیکیوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو خوب نیکیاں کی ہوگی لیکن اخلاص کم ہوگا، دکھلاوا زیادہ ہوگا، یا سنت کے مطابق اس کا کام نہیں ہوگا، تو اس آدمی کا پلڑا پہلے والے آدمی کے مقابلے میں کیا ہو جائے گا؟ نیکیوں کا کم پڑ جائے گا۔ حالانکہ اس نے نیکیاں کیا ہے؟ زیادہ کی، لیکن ان نیکیوں میں دم نہیں ہوگا، وزن نہیں ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن جو نیکیاں تولی جائے گی اور ان کا وزن زیادہ ہوگا اور کم ہوگا، تو اس میں زیادہ کس چیز کا وزن ہوگا؟ اخلاص کا، اور سنت کے مطابق کام کرنا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی دو آدمی ہیں، ایک آدمی وہ ہے جس نے نیکی کے کام کم کیے ہیں لیکن جتنے بھی کیے ہیں وہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں اور سنت کے مطابق کیے ہیں، اور ایک آدمی وہ ہے جس نے نیکی کے کام تو خوب کیے لیکن دکھلاوا، شہرت، یہ سب چیزیں ہیں اس میں، اور سنت سے ہٹ کر کے ہیں وہ کام۔ تو اگرچہ اس کے کام زیادہ ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اس کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا اور اس کا بھاری پڑ جائے گا۔ تو اس لیے جو بھی کام کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اور ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ سورہ قاریہ کا ترجمہ اور مختصر سی اس کی تفسیر ہوئی۔ کل سے ہم اسی طرح کریں گے کہ جو ہم سورت کریں اس کو پڑھ لیں اور آپ بھی اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کریں، تاکہ ہمارے پڑھنے میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ کمی ہم سن کر دور کر سکیں، اور کوشش کریں کہ ہر سورت کا ہمیں ترجمہ اور خلاصہ معلوم ہو تاکہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ روزانہ ہم ایک حدیث آپس میں مذاکرہ کر کے یاد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث یاد کرنے کا بڑا فائدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمیں حدیثیں یاد ہوں گی تو عمل کرنا آسان ہوگا، اور کل آپ سب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ روزانہ ہم ایک حدیث دوسروں کو بھی یاد کروائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس پر آپ نے عمل کیا ہوگا۔ آج کی حدیث یہ ہے ترمذی شریف کی 2501 نمبر کی حدیث۔ کیا ہے؟ من صمت من صمت نجا۔ اس کو اپنی کاپی میں آپ نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟
جو خاموش رہا نجات پائی جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ پائی۔ مطلب تو سب کی سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا بھائی، جو آدمی خاموش رہتا ہے تو وہ گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ گناہ ہوتے ہی تب ہیں جب ہم زیادہ بولتے ہیں۔ دیکھ لو کون ہے، کل مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ جب ہم گئے تھے تو شروع ہو چکا تھا، اس لیے بیچ میں واپس آ گئے۔ تو ٹھیک ہے، یہ حدیث یاد کرے اور اس سے پہلے جو حدیثیں ہو چکی ہیں ان کا بھی ہم مذاکرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے اپنی رضا کے لیے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔